بابے ذرا میک کی پیروں کی تھوڑی گرفت کرو نا. بسم اللہ. مولا قبول کریں. تیرے ساؤنڈ دے ٹوٹے پتر چلو بہتے بھی پٹ کر دیو ٹھیک ہو گیا کہ ہونے تو نہیں لکھے چلو تھوڑا میں کریم کربلا کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات اللہم صلی علی. جشن پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجمات بواز بلند صلوات اللہم صلی علی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا وشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وَطَاهِرَهُمْ تَطْهِيرًا. اللہم صلی علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَاذِبِينَ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. وقال امیر کائنات علی ابن ابی طالب یا عباس انت قمر بنی ہاشم. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجمات بواز بلند صلوات صلی علی محمد. ماشاءاللہ کافی جوان اور میرے بھائی تشریف فرما ہے. جشن پاک سنا نہیں جاتا منایا جاتا ہے. مالکوں کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے مل کے باجمات بواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو رحمان و رحیم اللہ بانیان جشن کا اس اہتمام کو قریب کربلا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے.
آپ جتنے بھی سادات وغیرہ سادات حاضرین جشن مالکوں کی خوشی میں تشریف فرما ہو، مالک آپ سب کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوا۔ مالک آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں آپ سب کے رزق اور بخت میں وسعت پیدا فرمائے۔ اگر آپ میں کوئی بے اولاد ہے تو مولا اسے اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے۔ مالک آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں بہت بڑی دعا مانگنے لگا ہوں، سارے آمین ضرور کہنا۔ مالک نور کی برسات کا مہینہ ہے، ہم سب کو کربلا کی سواری نصیب فرما۔ جو زیارات مقدسہ پہ جانا چاہتا ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک جشن والی صلوات باجماعت بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ نہیں سب نے درود پڑھا لیکن آہستہ آواز سے، جو مولا کا رزق آتا ہے اس رزق کو حلال کرتے ہوئے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہے اجازت بات کا آغاز کیا جائے۔ میں شعبان المعظم میں نور کی برسات کے مہینے کی مناسبت سے اپنی نوکری کا آغاز ان سطروں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، گھر والا جسے بلائے وہی آتا ہے۔ جوان جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو سارے جوان ہو ماشاءاللہ، اور علی کی ولایت میں ہر بوڑھا بھی جوان ہی ہو جاتا ہے، لہذا میں بڑے محبت کے ساتھ بات کو قریب کر کے کرنے لگا ہوں۔ جب بھی کسی کے گھر میں خوشی ہو، گھر والا جسے بلائے وہی آتا ہے۔ آپ سارے خوشی کے ساتھ جتنی بھی دعا اور داد دو وہ کم ہوگی، آل محمد کی کریمی زیادہ ہے۔ جتنے بھی جشن میں آئے ہو میں بڑے پیار و محبت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ آئے نہیں ہو بلائے گئے ہو۔ بھائی آپ جیو سلامت رہو، آپ جشن میں آئے نہیں ہو بلائے گئے ہو۔ مالکوں کی خوشی ہے، جنہیں جنہیں مالکوں نے بلایا ہے وہ آگے ہے۔ یکم شعبان علی کی وہ معظمہ بیٹی اس دنیا میں تشریف لے کے آئی کہ علی کے لہجے میں اگر پہلا جملہ میرا آپ تک پہنچ گیا میرے آنے کا مجھے صلہ حاصل ہو جائے گا۔ یکم شعبان علی کی وہ معظمہ بی بی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آئی کہ علی کے لہجے میں صرف دو ہستیاں بولی، یا عرش پہ اللہ بولا یا دربار میں زینب بولی۔ شاباش آپ جیو بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی کے لہجے میں صرف دو ہستیاں بولی، یا عرش پہ اللہ بولا یا دربار میں علی کی بیٹی بولی۔ 3 شعبان حسین ابن علی آئے، بظاہر 3 شعبان کو آئے اور بظاہر 10 محرم کو چلے گئے، لیکن جب اس دنیا میں آئے آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی۔ حسین کے صدقے میں ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ جب 3 شعبان کو حسین ابن علی آئے آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی، جب 10 محرم کو اس دنیا سے گئے جاتے ہوئے بھی ایک مجرم کو معافی دلوائی، آتے ہی حسین ابن علی نے جس مجرم کو معافی دلوائی، مجرم فرش کا رہنے والا نہیں تھا، عرش کا رہنے والا تھا، نام فطرس تھا، اس کو بال اور پر عطا کیے۔ جاتے ہوئے جس مجرم کو معافی دلوائی پہلے گناہگار تھا، عاصی تھا، جاتے ہوئے اسے حر
علیہ السلام بنا دیا، حر علیہ السلام بنا دیا، حسین ابن علی نے عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے دنیا کو بتا دیا، یاد رکھنا میں وہ حسین ہوں جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے، فرش پہ بھی حکومت، جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے، فرش پہ بھی حکومت ہے، جو حسین کی حکومت اور شاہی میں بیٹھا ہے، جو حسین کا رزق کھاتا ہے، جو مالکوں کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے آیا ہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری۔ سلامت رہو بھائی، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ چلو جشن منانے کے لیے میں ذرا محنت کر کے جملہ کہتا ہوں، جو کون حسین ابن علی، یہ میرے بھائی سے لے کر وہ میرے آخری بھائی تک، اور جو باہر کھڑے ہو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، کون حسین ابن علی؟ جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ تیری زندگی ہو، مولا کے فضائل میں جو ہاتھ اٹھے ہیں، مولا ان ہاتھوں کو ہلاکت سے بچا کے رکھے۔ جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بچا لے، اسے بولو بہت شکریہ، اسے نہیں، سب کی آواز میں اسے حسین کہتے ہیں۔ جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو، اسے حسین۔ مولا تجھے سلامت رکھے۔ جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظریں، بسم اللہ، اپنی محبت اور مودت کا اظہار کر رہی۔ یہ میک آپ کا بند ہو گیا بھائی، یہ میک بند ہے۔ یا علی مولا، اگر میری ماں بہنوں کی طرف سے نعرے کی صدا آئی ہے تو جوانوں کی طرف سے تو پہلے آنی چاہیے تھی نا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ چلو تیرے حصے کا نعرہ میں لگاتا ہوں، سونا لالی کلندر۔ عزت فضائی کا شکریہ، محبت کا شکریہ۔ کون حسین ابن علی؟ کون 3 شعبان کو تشریف لے کے آیا؟ شہید ملت جعفریہ، شہید محسن نقوی اعلی اللہ مقامہ، یہ جملے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے انسانیت کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر کا نام حسین ابن علی۔ تیرے ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا، جس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر حسین ہے، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ وہ کہا کرتے تھے 1,24,000 انبیاء نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، اس دعا کی تاثیر کا نام حسین ابن علی۔ بھائی تیری زندگی ہو مولا تم سناؤ۔ وہ کہا کرتے تھے محمد بولتا ہوا قرآن ہے، اس قرآن کی تفسیر کا نام حسین ابن علی۔ تیری زندگی ہو بھائی، مولا تجھے سلامت رکھے۔ کون حسین ابن علی؟ معراج ایک نہیں ہے، رسول صاحب معراج، نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج ہے سجدہ۔
میں اپنے عزت والے بھائی نقوی صاحب سے لے کر آخری بندے تک بڑے پیار و محبت کے ساتھ عزت حسین کا ان جملوں کے ساتھ تعارف کروانے کی جرت اور کوشش کر رہا ہوں۔ میری بساط تو نہیں ہے کہ میں بتاؤں حسین کون ہے، لیکن میں کوشش کرنے لگا ہوں۔ مالک تیری معرفت میں وسعت پیدا فرمائے۔ رسول صاحب معراج، نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، جو تینوں معراجوں کو جھکا کر پشت رسالت کو منبر بنا کر صحابہ کو اپنے فضائل سنائے اس خطیب کو۔ بھائی بولو یار بولو، مالک تجھے سلامت رکھے۔ شاید ایسے نہیں، تھوڑی سی مجھے اور محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ سامعین ذاکر پسند ہو گئے، ذاکر پسند نہیں ذکر پسند بن کے۔ ذرا اس جملے کو سننا، جس کے داہنے ہاتھ کی انگلی لوہے محفوظ پہ قلم بن کر چلے اس کاتب تقدیر کو حسین۔ شاباش شاباش تجھے، مولا تجھے سلامت رکھے۔ اس کاتب تقدیر کو حسین کہتے ہیں۔ راہب آیا تھا نبیوں کے سلطان کے پاس، میری تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں؟ نبیوں کے سلطان نے تقدیر کا مطالعہ کر کے دیکھ کے کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ میں بالکل بھی نہیں کہوں گا، آپ میرے ساتھ بولو، اگر محبت حسین ہے تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے اس نے پوچھا تھا مقدر میں اولاد ہے یا نہیں، رسول سے مانگی نہیں۔ شاباش تیری زندگی ہو، نبیوں کے سلطان سے اولاد مانگی نہیں، مانگتا تو مل جاتی۔ جو علی کا بھی مولا ہے مانگتا تو مل جاتی، صرف پوچھا میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں۔ نبیوں کے سلطان، والی و بختہ، سلارہ کائنات، مجسم عبادات، پیغمبر عرش و سبا، خواجہ بدر الحنین، جد الحسن والحسین، سراج المنیر، بشیر و نذیر، شافی روز جزا، رب خارد محشر، وحدانیت کی پہچان، مزمل نبی، طٰہٰ نبی، مدثر نبی، بولو تو صحیح نا۔ دیکھ کے کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ مسجد نبوی سے روتا ہوا نکلا، حسین ابن علی نے دیکھا، دیکھ کے کہا میری زندگی میں تو روئے کیوں رو رہا ہے؟ تقدیر میں اولاد نہیں ہے، نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا میرے ساتھ چل۔ مسجد نبوی میں آئے، نانا مقدر میں اولاد نہیں حسین، نانا حسین نے ایک بیٹا دیا، دو بیٹے دیے۔ جو بے اولاد ہے ہاتھ اٹھا کے بولے گا، جس کی اولاد ہے اس کے مقدر کے لیے وہ بولے گا۔ ایک بیٹا دیا، دو بیٹے دیے، تین بیٹے دیے، چار، پانچ، چھ، سات بیٹے آئے۔ سیدزادہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حسین 7 بیٹے ہی کافی ہے۔ حسین ابن علی نے کہا نانا اب دیکھو، اب جو دیکھا جہاں لکھا تھا اس کے مقدر میں اولاد نہیں، وہاں 7 بیٹے لکھے تھے۔ حسین نے راہب کو 7 بیٹے دے کے دنیا کو بتا دیا یاد رکھنا جسے تقدیر سے نہ ملے اسے شبیر سے ملتا۔ شاباش، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ جسے تقدیر سے نہ ملے اسے شبیر سے ملتا ہے۔ تقدیر شبیر، ہائے ہائے، جسے تقدیر سے نہ ملے، آپ ایسے نہ بیٹھو نہ ایسے دیکھو، اسے شبیر سے ملتا ہے۔ کون؟ مولا غازی عباس جو 4 شعبان کو آئے،
اگر تو ہاتھ اٹھا کے نہ بولا سیدزادہ میں منبر چھوڑ دوں گا، بشرطے کہ کوئی ضد میں نہ بیٹھا ہوا ہو، کیونکہ عباس کی محبت اور مودت سب کے دلوں میں ہے۔ سب سے زیادہ جس سے مومن کو پیار ہے وہ مولا غازی عباس ہے۔ کون عباس؟ جو 4 شعبان کو آیا، جو بغیر بازوؤں کے، بازوؤں والوں کو تھام لے، اسے عباس کہتا ہے۔ ہاتھ اٹھے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، شاباش بھائی۔ چچا ذرا ہاتھ اٹھو، جوانوں بھائی، موبائل والا میرا ویر ذرا تو بھی ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا، دوسرا ہاتھ اٹھا لے۔ یہ ہاتھ ضرور اٹھایا کرو مولا کے فضائل میں۔ یہ مولا کے فضائل میں ہاتھ اٹھانا خطیب ذاکر کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو غدیر میں محمد کی سنت ہے۔ وہ بھی علی کی ولایت کا اعلان کرے تو ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم والے بھائی سے لے کر آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ جو بغیر بازوؤں کے، بازوؤں والوں کو تھام لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ میں آپ سے دعا لینے کی خاطر یہ جملہ مومنین کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کربلا گام شاہ بھی ہو اور یہ نہ بولے پھر میرے پڑھنے میں کوئی فرق ہے، ان کے سننے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بے دست ہو کے دستگیر ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ شکریہ بھائی، شکریہ میرا بھائی، بسم اللہ شاباش۔ نہیں یہاں نعرہ لگانا ہے تو سب نے لگانا ہے، اگر نہیں لگانا تو بے شک نہ لگاؤ۔ بسم اللہ بھائی۔ اچھا اچھا، بے شک، آیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ہے کوئی واہ واہ واہ، ہائے ہائے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں آپ کے اسی شعر کو ملحوظ خاطر اور اس پذیرائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس نے بنایا صبر کو تھا، اس نے بنایا، بھائی جوان سونا بولنا پہ تھا، ذرا سونا جملہ سننا۔ اس نے بنایا صبر کو تھا، نام محمد رکھا۔ اس نے بنایا نماز کو تھا، نام علی رکھا۔ بھائی تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے، تو غازی کے ذکر بھی سن رہا ہو اور چپ کر کے بیٹھا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے بنایا صبر کو، نام محمد رکھا، بنایا نماز کو، نام علی رکھا، بنایا حیا کو، نام فاطمہ رکھا، بنایا حسن کو، نام حسن رکھا، بنایا احسان کو، نام حسین رکھا۔ اس نے بنایا وفا کو، نام عباس رکھا۔ بولو بولو بھائی بولو، جو پیچھے کھڑے ہو بیٹھے ہو، اس نے بنایا وفا کو۔ بھائی سمجھ بھی آندی بھی ہے کہ کوئی نہ، کہ میں بھی زور لائی جا رہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، میرا آج کا زور سے پڑھنا مالکوں کی بارگاہ میں منظور نظر ہو جائے۔ اس نے بنایا وفا کو، نام عباس رکھا۔ جو جوف کعبہ میں آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جو قلب بطول میں اترے اسے عباس کہتے ہیں۔ شاباش تیری زندگی ہو،
مولا تجھے سلامت رکھے، غازی تیرے ہاتھوں کو ہلاکت سے بچا کے رکھے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ جس کی تلوار، ہائے ہائے شاہ جی، ان میں نے کوئی داد نہیں منگنی، میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں۔ لطیف بھائی، جس کی تلوار نسلوں میں ولایت علی کو دیکھ کے سر چھوڑ دے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی تلوار نسلوں میں بغض علی دیکھ کے سر کاٹ دے اسے ابا۔ شاباش تجھے، مولا تجھے سلامت رکھے۔ سید الیاس رضا رضوی صاحب، آپ نے کہا ہے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، میں پڑھتا رہوں گا، لیکن میرا مجمع میرے ساتھ بول پڑا ہے، میں بات کو اور قریب کرتا ہوں۔ جس کے بدن پہ لباس نبوت پورا آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے بدن پہ لباس امامت پورا آئے اسے ابا۔ ہائے 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 دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ شادی میں اس کا دل کر رہا ہے بولنے کا۔ بھائی ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لے کر، اگر غم حسین میں رونا یا رلانے والی شکل بنانے سے جنت واجب ہوتی ہے تو ان کے فضائل میں خوش ہونا یا خوش ہونے والی شکل بنانا۔ مالک تجھے سلامت رکھے، ذرا مسکرا میرا بھائی، چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آ۔ آج کا لمحہ مسکراتا ہوا عین ممکن ہے میدان محشر میں جب اعمال تولے جائے تو یہ آل محمد کی خوشی میں مسکراتا ہوا لمحہ بھاری نظر آئے۔ بولنا بھائی جوانو جو پیچھے بیٹھے ہو، ذرا تیرا ساتھ میرا ورد دینا۔ بسم اللہ۔ کون عباس؟ علم امیر حمزہ نے بھی اٹھایا، علم جعفر الطیار نے بھی اٹھایا، علم مولا علی نے بھی اٹھایا، علم مولا عباس نے بھی اٹھایا۔ رضا نقوی بھائی، یہ کربلا گامشہ کی سرزمین ہے اور میں جملہ ان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ علم امیر حمزہ نے بھی اٹھایا، علم مولا علی نے بھی اٹھایا، علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا، علم مولا عباس نے بھی اٹھایا، لیکن علی سے پہلے علی سمیت جتنے علمدار تھے سب نے جب علم اٹھایا، علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا، علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا، علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا۔ جب سے عباس نے اٹھایا ہے علم نیچے ہے، ہاتھ اٹھا۔ شاباش، جیو، ہاتھ اٹھا کے بولو سونا لالی کلندر۔ شاباش، کوئی گل نہیں شاہ جی، کوئی بات نہیں، یہ نہیں بولتے، کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ علم ہر علمدار نے جب اٹھایا، علم اوپر ہاتھ نیچے۔ جب سے شہباز ام البنین نے اٹھایا علم نیچے ہے، تیرا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ اور کیا تاثیر ہے اس ہاتھ میں؟ یہ ہاتھ بتا رہا ہے اگر 5 تن کا ہے تو میرا سایہ ہے۔ شاباش شاباش، تیری زندگی ہو۔ اب ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔
ہیں جھنڈا. ہائے ہائے لطیف بھائی بڑی لطیف بات کرنے لگا. ہم کہتے ہیں علم، لوگ کہتے ہیں شیعہ دا جھنڈا. ان کا علم کو علم نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بڑوں کو علم نہیں ملا تھا. شاباش تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے. اگر تو بول پڑا ہے تو اگلا جملہ سن لو. میرے بھائیوں نے بھی پرچم اٹھائے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں جو انہوں نے پرچم اٹھائے اس پہ رسول کی نالین کی شبیہ ہے، نالین کی شبیہ ہے. اپنا اپنا مقدر ہے. کسی کے سر پہ جوتی ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ تھا. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. اپنا اپنا شاباش. پیچھے سے نعرہ آیا ہے شاباش. سارے جواب دو، مل کے جواب دو. جیو جیو، واہ واہ. جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا نا غدیر میں، اس جملے پہ یہ پنڈال قدموں پہ بھی کھڑا ہو جائے تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا. غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. تو شاہ جی ایک وڈا جہا بندہ، بڑا آدمی، بڑے قد والا، وہ آ کے جناب سلمان یہ پورے تھے. علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور سلمان جھوم رہے تھے خوشی کے مارے. سلمان محمدی ٹہل رہے تھے، جھوم رہے تھے. ایک بندہ آ کے کہنے لگا اوے بابا تینوں کیڑی شے نہیں کھلو دے دی. سلمان مسکرا کے کہتے جڑی شے تینوں بہن نہیں دے دی. شادی غازی کا کرم ہے، غازی کا کرم ہے. کرم والے بولیں گے او بابا تینوں کڑی شے نہیں کھلو دے. انہیں کہ تیری شے تینوں آئے ہائے. اتنے نعرہ بندہ سی ویسے. چلو جشن میں آپ ہی دس دینا تو آپ ہی دس. نعرہ بندہ سی. ہائے ہائے شاباش بھائی شاباش. توجہ ہے مومن نے. کسی نے مولا علی سے کہا یا علی آپ کا گھوڑا بڑا سست ہے، یا علی آپ کو چست گھوڑا رکھنا چاہیے. بسم اللہ میرا بھائی. یا علی آپ کا گھوڑا بڑا سست ہے، کوئی چست گھوڑا رکھنا چاہیے. مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں چست گھوڑا تو وہ رکھے جس نے میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو. اگر بعد میں آگے آ رہے ہیں تو آپ نے بولنا بھی زیادہ ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. کون مولا غازی عباس بھائی؟ پڑھنے والے ہیں نا یہ؟ ہاں جی. سننے والے نہیں ہوں، پڑھن والے بھی تو کو کر لو نا جی. جشن جنہ لمبا ہوئے اتنا پھیکا ہو جاتا. ذرا محبت جی. بسم اللہ. کون عباس؟ مومنین کرام. لطیف بھائی کوئی پریشانی والی گال نہیں. بسم اللہ. کون عباس؟ مولا امیر کائنات نے شاہ جی یہ جملے میں نے ممبر آل محمد پہ شاید عشرہ محرم کی نوکریوں کے علاوہ کم پڑھتا ہوں لیکن کم پڑھتا ہوں. لیکن میں اتنے خوبصورت روحانی ماحول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چہاردہ معصومین کے ظاہر ہونے کی حیثیت سے، گداگر دہلیز سلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ جشن مولا عباس پہ بتانا چاہتا ہوں. مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا میں بہادر خاندان میں
شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ میں آرام سے کہوں گا اور گزر جاؤں گا. مولا نے کہا میں بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں بہادر خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خاتون بہادر نہیں ہونی چاہیے. اگر بہادر ہو تو میدان میں آ جاتی ہے. بولو بولو جو سمجھ گئے، بولو بولو. مرضی ہے ان کی اپنی. بسم اللہ بھائی، شاباش یا علی مولا. بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جناب عقیل نے کہا میں جناب خزائم کے گھر جاتا ہوں، کوئی تفصیلی نوکری نہیں کر رہا، بات قریب کرنے لگا ہوں. جناب خزائم کے گھر میں جاتا ہوں. جناب عقیل مولا علی کے بھائی اور ان کے ساتھی جناب عباس کے نانا کے گھر میں آئے. جناب خزائم جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، جناب خزائم نے دروازہ کھولا. دروازے پہ جناب عقیل کو دیکھا، خوش آمدید کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا. گھر لے کر آئے، آ کے کمرے میں بٹھایا. خود گھر سے باہر چلے گئے، خود گھر سے باہر چلے گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خود گھر سے باہر کیوں گئے. گھر سے باہر جا کے لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں میرے گھر ابو طالب کا بیٹا عقیل آیا ہے. بولا بولا بولا، مشکل بات شروع کی ہے. میرے گھر ابو طالب کا بیٹا عقیل آیا ہے. جناب خزائم کہتے ہیں میں نے جناب عقیل کی خدمت کی. جناب عقیل کہتے ہیں دن گزر گیا، جس مقصد کے لیے گئے بات نہیں ہو سکی. علی کے رشتے کے لیے بات نہیں ہو سکی. چلو جملہ اور کہتا ہوں، قریب کرتا ہوں. 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا. جناب خزائم سے جناب عقیل نے کہا میں آپ کے پاس کسی مقصد سے آیا ہوں، میں آپ کے پاس کسی مقصد کسی کام سے آیا ہوں. جناب خزائم نے کہا جی کہے، حکم کرے. ابو طالب کا بیٹا عقیل اور میرے پاس کسی مقصد سے آئے ہیں. کہا ہاں میں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں. جناب خزائم نے نظریں جھکائی اور نظریں جھکا کے مسکرا کے پوچھا کس کے لیے، کس کے لیے؟ جناب عقیل نے مسکرا کے کہا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں آپ کی بیٹی کے لیے اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. میں اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میں آپ کی بیٹی کے لیے اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا. اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ
الکاذبین، اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا رشتہ لایا ہوں جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے یا علی لحمک لحمی دمک دمی شلمنی ما شلمہ و یحزننی ما یحزنہ انا حرب لمن حربہ وسلمن من سلمہ وعدو لمن عادہ ومحب لمن حبہ انہم منی وانا منہ فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک۔ میری سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، میرے مولا عباس کے بابا علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے۔ جس علی کے اتنے فضائل ہیں اس کے عباس کے کتنے فضائل ہوں گے، کیونکہ عباس کو کہا گیا ہے یا عباس انت قمر بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کا چاند ہے۔ جس حویلی میں حسن بھی ہو حسین بھی ہو وہاں چاند کہلوانا، ہاتھ اٹھا کے بولو مولا تجھے سلامت رکھے۔ کس کا رشتہ لائے ہو؟ اس کا رشتہ لایا ہو جو فاتح بدر ہے، جو فاتح احد ہے، جو مرد میدان ہے، جو غدیر کا دلہا ہے، جس کے بارے میں محمد نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کا رشتہ لایا ہوں جو عین اللہ ہے، حسن اللہ ہے، راس اللہ ہے، جلب اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اس کا رشتہ لایا ہو جس نے آدم کی توبہ قبول کی ہے، اس کا رشتہ لایا ہو جس نے نوح کی کشتی کو بمر سے نکالا ہے۔ چلو میں کربلا گاہ میں شابانو سید علی رضا جاج کی موجودگی میں نتیجہ دینے لگا ہوں، اور نتیجہ سن کے اگر آپ کھڑے بھی ہو جاؤ گے تو حق کے سماعت ادا نہیں ہوگا۔ میں کہا جناب عقیل نے کہا میں علی کا رشتہ لایا ہوں، علی کا رشتہ، علی کا رشتہ۔ جناب خزائم نے مسکرا کے کہا خوش قسمت ہے میری بیٹی جو اس کے گھر جائے گی جو اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ بسم اللہ، نا کوئی بات نہیں، بسم اللہ۔ نا بھائی پانی کیوں پیے؟ پانی پی کے جشن کرنا کیوں کرنا؟ شاباش۔ کہہ رہے جیب میں ڈالنے سے اٹھائی جاتی؟ نہیں یار، نہیں یار، نہیں یار۔ خوش قسمت ہے میری بیٹی جو اس کے گھر میں آئی ہے، جائے گا، جو اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ نقوی بھائی کوئی بات نہیں، نہ آئے کوئی گل نہیں، آ جائیں گے۔ جملہ سننا ذرا اگلا، کہاں میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں میری بیٹی کی مرضی کیا ہے۔ جناب خزائم اپنی بیٹی کے پاس آئے، عباس کی ماں جناب ام البنین سے پوچھا آپ کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ جناب ام البنین نے مسکرا کے کہا بابا جو علی سے انکار کرے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ جو علی سے انکار کرے وہ جہنمی، جو علی سے انکار کرے۔ سید علی رضا شاہ جی نے کیا پاک ہی پڑھنا جے، یعنی یہ مالا پہن کے آپ نے جملہ تھا۔ آخری جملہ پڑھنے والا میرا بھائی آ گیا۔ مولا علی آئینہ بہت زیادہ دیکھتے تھے۔ شاباش شکر، پھر نعرہ لگایا تو جگہ نعرے نماز آئی، معصوم بچے نے نعرہ لگایا ہے نا، اس میں نماز واجب ہے، حج واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ کب ہوگا؟ شریعت کے مطابق جب یہ حد بلوغ میں پہنچے گا، پتہ چلا شریعت بالغ ہونے پہ واجب ہوتی ہے۔ علی کی ولایت ماں کی گود سے واجب ہو جا۔
مولا علی وہ میرے بھائی آگے میں کہہ رہا سی چھٹو لگا مولا علی آئینہ بہت زیادہ دیکھتے تھے سرکار علامہ میرا عزت والا بھائی قبلہ موسیٰ حیدر زیدی صاحب وہ اپنی مسند پہ تشریف فرما ہو اور میں یہ جملہ کہہ کے یہ عزت والا منبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں مولا علی آئینہ بہت زیادہ دیکھتے تھے جو پیچھے بیٹھے میں پھر کہہ رہا ہوں جو الیاس رضوی بھائی آپ آ کے جشن پاک کے آپ مولا نے آپ کو انتظامات آپ کے ذمہ لگائے مولا علی آئینہ بہت زیادہ دیکھتے تھے کسی نے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ حسن کی وجہ سے آئینہ دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے حسین ہیں آپ اس لیے آئینہ دیکھتے ہیں شاہ ممکنات ہاشم کی غیرت مطلب کے پوتے زہرا کے شوہر حسنین کے بابا نے مسکرا کے کہا میں حسن کی وجہ سے آئینہ نہیں دیکھتا ڈاکٹر صاحب جملہ سننا مولا علی کا فرمان میں حسن کی وجہ سے آئینہ نہیں دیکھتا میرے سچے نبی نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت جو میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں نال میں اپنی تیاری بھی کر رہا نا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے 4 شعبان کی مقدس سحر کو جیسے ہی جناب ام البنین کی رحلے مدر پہ مولا عباس تشریف لے کر آئے علی آئینہ دیکھ رہے تھے سلمان نے آ کے مسکرا کے کہا یا علی اب آئینہ نہ دیکھنا آپ کا عباس آ گیا ہے اب ہاتھ اٹھا کے بولو سونا لال کلندر نہیں مینوں نعرے بھی لوانے آندے نے اگر میں پڑھنا چاہنا تو نعرے بھی لگوا سارے بولو سونا لال کلندر پھر سونا لال کلندر بر محمد و آل محمد صلوات 10 کا ایک نوٹ بھی گر